شب برات کے نام سے مشہور ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں تاکہ اگلی سنڈے سے پہلے ہماری یہ ویڈیو مکمل ریفرنسز لگ کے اپلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آج 18 فروری 2024 ہے. آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے. تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان. یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے, مسجد تو نہیں, وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا, ایک آج کا وقت ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھیں, لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن, صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے, تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, پگڑی باندھنا, یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے, چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے, کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں, انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر, ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں, وہ الیاس قادری صاحب ہیں, کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی, ان کے زیر اثر پھر اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی, سمپل سی, بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں, صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی, وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کی جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی, اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا, ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی
کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر، بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے، خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ، تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی، اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے. انار چھوڑنا، اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے، اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں، ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر
25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت. اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات، شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے۔ پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے، اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر۔ قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہے، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا۔ تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عزت والی رات، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورت نمبر ہے 97۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی، تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات۔ تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر۔ یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے۔
قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نہ آ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں۔ تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی۔ انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا، رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے کہنا جی لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، کتا بھی رات کو سو سکتا ہے، CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا۔ تو کہ دسو کیا ہے؟ تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں۔ ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا، تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی۔ یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے، تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی، اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے۔ تو یہ ویری کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے۔ کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو، کسی سال 27ویں کو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں، وہ تاک راتیں دیں۔ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام
خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں, تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی, یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے, تو یقیناً اگر آپ آخری طاق راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی, کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں, بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف, اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر, قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں, یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا, یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک, یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں, جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا, 1 تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. اچھا, اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے, اس طریقے سے شب قدر بھی. بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے, یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں, یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں. اور پھر طاق اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں. ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا, ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں. اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا. اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, دیٹس آل. باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا, اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب. یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں, اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جماعت سے مراد نہیں کہتا یہ آتی جا کے مل جاؤ اینڈ تے, نہ, رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے. شریعت میں جماعت ملنا ہے, رکعت فوت نہ ہو. اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے. فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے, وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائیں, آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ, پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شارٹ کٹس
اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو, یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے, اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو. میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے. حالانکہ یہ سنت بھی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے, اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے, اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی علیہ السلام. یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے, اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا. اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے. کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے, اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت, یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے. تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں, اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے, یہ ترمذی میں, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں, یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں, بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے, اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی پورے سال کے روزے کا. 6 روزے صرف, اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے, باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی جب مرضی رکھیں, اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے. بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد, کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا 1-1.5 ہفتہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب. اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے, اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے. سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے, تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے. اعمال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے, زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی, مشکل میں کہاں سے پڑھیں گے. تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ 3/4 قرآن پڑھ لے رات میں,
صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام تو 1 قرآن سے بھی عاجز ہیں۔ تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے۔ باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو میں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے آیا۔ اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں۔ پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی؟ لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار۔ بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی، بس اس کے بعد کتاب بند کر دی۔ یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے، بخاری مسلم میں کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں۔
ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے دو طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے۔ لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے۔ اس میں دو مجہول راوی ہیں ان نون، اور دو مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ 4 سکم ہے اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں۔ اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا، تو میں I-10 کی مسجد میں، دارالاسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اندر I-10 2 میں، وہاں جمعہ میں نے پڑھا تو وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا، وہاں کے جو عالم صاحب تھے، تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی، جو محدث اعظم سعودی ہیں، 99 میں ڈیتھ ہوئی، ویسے البانیہ سے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں، کیونکہ یہ تختہ مشق بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے۔ اچھا، انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتہ بھی تھا، وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، گول کر گئے جی پرچی۔ بعد میں نے ان کو ملا، اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا میں تو مطلب نیا اس طرف گیا ہوا تھا، تو آپ پتہ نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں، ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں جی قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی، وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے، لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی۔ ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا، اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ حق خطیب کو دیکھ لینا، میں ختم نبوت، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اچھا، اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، دیکھ لو۔ تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے۔ خیر وہ عالم صاحب نے خیر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ روایت بھائی اس میں 4 سکم ہیں، 2 مجہول راوی ہیں، 2 مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا، مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا، یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے، تم نے حسن کیسے بنا دیا؟ تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی
اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے، جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ۔ وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی، لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں۔ البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے۔ اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے۔ تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے، لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بیسیکلی انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائیڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے ہیں، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی۔
حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں، یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی اسلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے. ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں، نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو. اور روزانہ بھی ہوتا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے. 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام 20 کے، 13، 14 اور 15. جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام 20 اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں. یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی اسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے، 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن، بہتر ہے اس میں ایام 20، 13، 14، 15. نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحہ کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا آیا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی آیا اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟
ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں. اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کریں، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13، 14، 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہیں کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی الاسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے. یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے. اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا. جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کرے کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھئی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو، جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر. 15 شعبان المعظم 1445 ہجری. تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا. تو بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا. بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو. 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر. لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے. اچھا یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا.
خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے، اہل حدیث پلس ہیں۔ کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں، مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے۔ کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں۔ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہیں، اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے۔ اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا ہے یا سرہ کا، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے، اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، 13 14 15 3 روزے رکھ لیں، 3 نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے، اور یہ ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی الاسلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے، تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے، اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں، ویسے سنت ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں، پورے مہینے میں جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی، حتیٰ کہ میں نے مکحول تابی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا، کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔